اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی کلام الآخر ومن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور جو کوئی بھی تم میں کوئی اچھائی کا عمل آگے بھیجے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو کوئی شر یا برائی یا غلط کام جو ہے وہ آگے بھیجے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے۔ تاریخ اسلام کا واقعہ ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ بہت ہی جلیل القدر جو ہے بنی امیہ کے خلفاء میں سے ہیں، اور یہ کوشش کرتے تھے کہ اپنا ہر کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کر کریں۔ یہ اس طرح کے انسان تھے کہ ایک دفعہ ایک جوڑا جو ہے پہن لیتے تھے، پھر دوسرا جوڑا جو ہے وہ نیا ہی پہنتے تھے، وہ نہیں پہنتے تھے، اور ایک دن کے بعد اس جوڑے کو اتار دیتے تھے۔ تو اتنی جو ہے ان کی شاہانہ زندگی جو ہے گزر رہی تھی۔ خلیفہ عبد الملک کے جو ہے یہ داماد تھے، تو جس وقت ان کو خلافت کا بوجھ ڈالا گیا تو پھر جو ہے کیا حال تھا ان کا کہ وہ چراغ جو اپنے کام کے لیے استعمال کرنا ہوتا وہ اور ہوتا، جو سرکاری چراغ ہوتا اس کو بجھا دیتے، اور ملاقاتی کے آنے تک جو ہے اس کے جانے تک، آنے سے لے کر جانے تک اپنا چراغ جو ہے استعمال کرتے۔ اتنی جو ہے امانت دار جو ہے وہ بن گئے، اور اپنا سارے کا سارا مال، اپنی بیوی، اپنی گھر والی جو ہے اس سے انہوں نے کہا کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز رکھ لو، یا مجھے بطور خاوند کے قبول کر لو، یا یہ کہ سارا مال جو ہے رکھ لو اور مجھ سے رخصت ہو جاؤ۔ یہ سمجھتے ہوئے تقویٰ کی بلند ترین جو ہے وہ سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آپ فرماتے تھے کہ شاید تیرے والدین نے بیت المال میں سے تجھے جو سونا چاندی زیور دیا ہے، یہ بیت المال میں سے مسلمانوں کے مال کی خیانت نہ کی ہو۔ تو اس لحاظ سے بیوی بھی اللہ والی تھی، اس نے کہا مجھے آپ کی صحبت جو ہے درکار ہے، مجھے وہ مال جو میرے لیے بھی مشکوک ہے تو میں نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ مال سارا انہوں نے واپس کر دیا۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے تک گھوڑے، خچر، ان پہ وہ مال جو ہے لدا ہوا بیت المال میں جمع ہوتا رہا۔ تو اس طریقے سے اتنے جو ہے زہد و تقویٰ میں جو ہے وہ پرہیزگار ہو گئے کہ ایک عید کا دن آیا تو بیٹے نے جو ہے خواہش کی کہ مجھے نیا جوڑا جو ہے وہ سلوا کر دیا جائے۔ نئے جوڑے کے لیے پیسے نہیں تھے ان کے پاس، تو انہوں نے بیت المال کا جو خزانچی تھا اس کو لکھا کہ میری تنخواہ جو ہے وہ ایڈوانس دے دیں تاکہ جو ہے میں بچے کو جوڑا جو ہے دلوا سکوں۔ تو آگے سے وہ جو بیت المال کا خزانچی تھا وہ بھی آپ ہی کا منتخب کرتا تھا۔ اس نے عرض کی اے خلیفہ، اگر آپ مجھے اس چیز کی ضمانت دے دیں کہ آپ پورا مہینہ جو ہے زندہ رہیں گے اور تنخواہ کے آپ جو ہے وہ قابل ہو جائیں گے تو میں آپ کو ایڈوانس تنخواہ جو ہے دے دیتا ہوں۔ تو خلیفہ وقت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا یہ ضمانت تو صرف میرا اللہ دے سکتا ہے، کسی انسان کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب کسی کی اجل آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتی ہے نہ ایک گھڑی جو ہے وہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ تو آپ کے بیٹے نے پرانا لباس پہنا، نیا لباس جو ہے وہ نہیں پہن سکا۔ ایک دفعہ جو ہے ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے، سلیمان بن عبد الملک جو ہے خلیفہ تھا، تو اس نے لشکر کو بھیجا، یہ بھی اس لشکر میں تھے۔ ہر آدمی جو ہے اپنا اپنا سامان لے کر جا رہا تھا۔ تو بادشاہ کو لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ سامان جو ہے کسی اور جو ہے لشکر کے کچھ مصاحبین کے ساتھ جو ہے بھیج دیں تاکہ ہم لوگ جو ہے صبح کو آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں، خیمے وغیرہ نصب کر دیں، سامان پر نشان لگا دیں، ہر کسی کا سامان اس کے خیمے میں پہنچ جائے۔ تو سب نے اس رائے کو پسند کیا، تو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے وہ سامان جو ہے بھیج دیا۔ وہاں گئے، وہاں پہنچے تو سب کا سامان جو ہے وہ موجود تھا، لیکن اس لشکر میں
جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس میں بھی موجود تھے، تو وہاں سے ان کا نہ سامان تھا نہ ان کا خیمہ تھا، تو استفسار کیا تو وہاں پر آپ جو ہے وہ رو رہے تھے بیٹھے درخت کے سائے تلے، تو پوچھا گیا کہ آپ کا سامان، آپ کا خیمہ؟ کہا میں نے گھر سے سامان جو ہے لے کر ہی نہیں آیا تھا، میں نے سامان جو ہے وہ بھجوایا ہی نہیں تھا، کیونکہ سلیمان بن عبد الملک کے بہنوئی تھے، بڑے عظیم جو ہے ان کا اس وقت بھی رتبہ تھا۔ بادشاہ کے پاس گئے، کس طرح سے جو ہے عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ درخت کے نیچے جو ہے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، تو پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سامان کی کمی نہیں ہے، اور سامان دے دیتے ہیں، اور خیمہ دے دیتے ہیں۔ کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نہ مجھے سامان کی ضرورت ہے نہ مجھے خیمے کی ضرورت ہے، میں تو اس دن سے رو رہا ہوں، اس دن سے ڈر رہا ہوں کہ یہاں میں نے سامان اپنا نہیں آگے بھیجا تو مجھے کچھ نہیں ملا، تو جب اگلے جہان بھی میں اپنا سامان نہیں بھیجوں گا، نیکیاں نیک اعمال نہیں بھیجوں گا، تو مجھے وہاں کیا ملے گا؟ وہاں بھی میں اس طرح بیٹھا ہوں گا۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ یہ مال، یہ بیٹے، یہ دوسری زیب و زینت کے جتنے بھی سامان ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں زینت ہے دنیا کی، دنیا کے لیے، والباقیات الصالحات، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں باقی رہنے والی چیز ہے وہ نیکیاں ہیں۔ تو کہا میں ان نیکیوں کی وجہ سے کہ میں آگے نیکیاں بھیجوں گا تو پھر جو ہے مجھے وہاں ملیں گی، اگر جس طرح سے میں نے یہاں اپنا خیمہ نہیں بھیجا یا خیمہ مجھے نہیں ملا تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، ورنہ سامان کی مجھے جو ہے کسی قسم کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے آپ کا مشہور واقعہ ہے، بڑا عدل و انصاف کرتے۔ ایک دفعہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں محل کے اندر، تو کہا ملازم کو، کہا نیند نہیں آ رہی مجھے، وہاں پر جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ نیند نہیں آئی، چلو مسلمانوں کی جو مسجد ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ تو آپ مسجد میں ایک میں تشریف لے گئے، باہر نکلے تو گھٹا ٹوپ اندھیرا، مہینے کی آخری راتیں، چاند جو ہے وہ چھپ چکا تھا، تو ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ اسی طریقے سے باہر آندھی چل رہی تھی، سخت سردی تھی، تو آپ جو ہے اپنے ملازم کو لے کر جو ہے جا رہے ہیں، مسجد میں پہنچے، وہاں پر اور بھی بہت سے لوگ کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سو رہے تھے۔ تو آپ کو پتہ نہیں چلا، تو آپ کا پاؤں جو ہے ایک آدمی کے پاؤں کے ساتھ ایسے ٹکرایا، وہ آدمی جو تھا بہت جوش میں آیا، غصے میں آیا، اور اس نے اٹھ کر جو ہے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں، پاگل ہو تم؟ تو آپ نے بڑے احترام کے ساتھ کہا کہ محترم میں پاگل نہیں ہوں۔ تو آپ کا جو ساتھ ملازم تھا اس کو بتا کر اس کی سرزنش کرنے کی کوشش کی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے منع کر دیا، کہا اس نے بدتمیزی کی ہے، آپ اس کا یہ کیس جو ہے وہاں دائر کریں، صبح اس کو کوتوال لے کر جائے، اس نے اتنی بدتمیزی کی ہے۔ ہم نے کہا بھائی اس نے مجھے کیا کہا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا ہی تو ہے کیا تم پاگل ہو؟ تو میں نے اس کو بتا دیا عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، نہیں محترم میں پاگل نہیں ہوں، حالانکہ وہ آپ کا پاؤں جو لگا تھا وہ اندھیرے کی وجہ سے لاشعوری طور پر لگا تھا، لیکن بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ نے اس کو جواب دیا کہ نہیں بھائی میں پاگل نہیں ہوں۔ تو یہ قرون اولیٰ کے وہ لوگ تھے جن کی باتیں جو ہے آج بھی جو ہے تاریخ میں مرکوز ہیں، اور اسی طریقے سے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ان کی طرح کی ہو جائیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے وہ آپ نے تازہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینتا کہ بنا کردن خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینتا۔ اسی طرح سے دوسرے بے شمار لوگ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کر لیں۔ حضور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں عدل کا اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس بات کو صحابہ کرام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، فرمایا کہ جس طریق سے جو ہے تمہاری پہلی امتیں جو ہیں وہ اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں کہ جب بڑے لوگ کوئی ظلم کرتے تھے، کوئی زیادتی کا کام کرتے، غلط کام کرتے، اس سے جو ہے اس کو
بھلا دیا جاتا تھا، محو کر دیا جاتا تھا، اور اس کو جو ہے سزا نہیں دی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جو ہے قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت آئی اور وہ چوری کے الزام میں پکڑی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، جو اسلام کی سزا ہے۔ جب اس پر گواہیاں جو ہے سرزد ہو گئیں، گواہیاں بھی ثابت ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ تو قبیلہ مخزوم آپ کو پتہ ہے وہ قبیلہ ہے قریش کا، جس سے حضرت خالد بن ولید جو ہیں سردار ہیں، جس قبیلے کے حضرت خالد بن ولید، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالد جو ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اسے سیف اللہ کا لقب دیا۔ جب رومیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے ایک ہی دن کے اندر آپ کے پاس 3000 سپاہی تھے، اور ادھر رومیوں کا 1,00,000 کا لشکر تھا، اور لڑتے لڑتے جو ہیں 7 تلواریں، بعض روایات میں 9 تلواریں جو ہیں آپ کے ہاتھ سے ٹوٹ گئیں، لیکن آپ کی جسم کے اندر جو ہے جگہ جگہ زخم آئے، لیکن جو ہے آپ شہید نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے آپ کو جو ہے کہا خالد جو ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اگر اس کو جو ہے آپ اس کی یہ سزا جو ہے یہ ساقط کر دیں، سزا جو ہے اس کو ہاتھ کاٹنے کی یہ آپ جو ہے ساقط کر دیں، تو اس سے قریش کی بدنامی ہوگی۔ اتنا بڑا قبیلہ ہے اور وہ یہ سمجھے گا، لوگ یہ سمجھیں گے، پوری دنیا میں بدنامی ہوگی کہ قریش کے اس قبیلے کی جسے اللہ تعالیٰ نے جس کا نام قرآن پاک میں فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ لوگ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو ان کی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو بدنامی ہو جائے گی۔ لیکن کس کو یہ جرأت تھی کہ حدود اللہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر جو ہے یہ بات کہہ سکے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے بہت مشورے کے بعد جو ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو آپ پلے تھے، فرمایا کہ ان کو کہیں، حضور ان کو بہت چاہتے ہیں، کہ ان کو کہیں کہ یہ سفارش کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ کا چہرہ انور جو ہے سرخ ہو گیا غصے سے، اور آپ نے فرمایا اسامہ تم اللہ کے حدود میں سفارش کرتے ہو، اگر یہاں فاطمہ جو ہے بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور پھر آپ نے جو ہے لمبی تقریر صحابہ اکرام کو جو ارشاد فرمائی، کہا دیکھو تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے تھے کہ جب ان میں سے کوئی صاحب ثروت جرم کرتا اس کو چھوڑ دیتے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے جو ہے اس کو چھوڑ دیتے، یا حد جو ہے معمولی سی جاری کر دیتے، اور اگر کوئی غریب آدمی جو جرم کرتا تو اس کو سزا دے دیتے، اس پر حدود پوری کر دیتے۔ تو آپ نے فرمایا اسی وجہ سے وہ قومیں جو ہیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں، تباہ و برباد کر دی گئیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک دفعہ جو ہے ایک یہودی اور ایک نام نہاد مسلمان جو ہے اس کا مقدمہ پیش ہوا۔ جو نام نہاد مسلمان تھا وہ یہ کہتا تھا کہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا عالم ہے کہ اس کے پاس فیصلہ لے جائیں، تو جو یہودی تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے، اس کے پاس فیصلہ لے کر جاتے ہیں۔ اس کو پتہ تھا کہ کعب بن اشرف جو ہے وہ ڈنڈی مارے گا، غلط فیصلہ کر دے گا، مسلمان اس کو کوئی لالے دے کر غلط فیصلہ کروا لے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے غلط فیصلہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا جب میں آپ کے نبی پر اعتماد کرتا ہوں تو تم اپنے نبی پر جو ہے اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے اب وہ شرمندہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے جا کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور بلکہ جانے سے پہلے کہا کہ نہیں، بلکہ جس طریقے سے ہم اگر مگر جو ہے کرتے ہیں تو اگر مگر کر کے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا کہ ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت عمر جو ہے وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گئے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائن اور شہادتوں کو دیکھ کر جو ہے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو لیکن اس نے
اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مزاج کے سخت ہیں، یہودی کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، مجھے مسلمان سمجھتے ہوئے جو ہے نعوذ باللہ جو ہے ڈنڈی ماریں گے، میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ تو وہ آدمی جو ہے کہنے لگا ہاں فیصلہ تو ہو گیا، لیکن جو ہے حضرت عمر کے پاس لے جاتے ہیں تو اگر مگر جس طریقے سے آج بھی ہم کرتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا۔ یہودی نے کہا مجھے تو اعتماد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، فیصلہ جو میرے حق میں کیا ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے چاہتے ہیں تو میں چلتا ہوں، مجھے کیونکہ وہ سچا تھا، انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، یہودی نے بتا دیا وہاں پر کہ فیصلہ تو ویسے ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے اور اس طرح سے فیصلہ ہوا ہے۔ تو یہ مطمئن نہیں ہے اور کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ اس سے آدمی سے پوچھا، اس نے بھی اس بات میں جواب دیا کہ ہاں فیصلہ تو ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر وہی اگر مگر والی باتیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گھر میں گئے اور تلوار لی اور اس نام نہاد مسلمان کا جو ہے سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مسلمان کو اس نے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہ دلوں کی بات جانتا ہے، اس نے قرآن کی آیات جو ہے نازل کی اور اس میں کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے رب کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں مانتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر جو ہے عمل کرنا اور اس کے بعد فیصلے پر چلنا۔ تو ایک طرف کہا فیصلے کو مان بھی لیا، اس پر چل بھی لیا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل کے اندر بھی بات آ گئی کہ اس طرح ہوتا، تو کہا اگر ایسی بات بھی آئے تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک جو کہ ان کے درمیان کسی قسم کا بھی جھگڑا ہے، کلیش ہے، اس میں آپ کو جو ہے وہ منصف نہیں مانتا۔ فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہے، اس کے دل ایمان کی رمق نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو کہا یہ شخص مومن ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں ہے، عمر کا یہی فیصلہ ہے اس کے لیے، اور اس شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، کوئی قصاص نہیں لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی جو ہے وہ گواہی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کا جو کردار ہے اس کو پڑھنے، سننے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔